رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ رواه البخاری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے علماء کرام حضرت الشیخ جنید مدنی مولانا شیخ الرحمن صاحب سراجری، ہمارے پوری برادران اور شاگردان، مولانا اختر فیضی حفظہ، بزرگان، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مولوی بہنوں، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مغرب بعد سے مسلسل بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ یکسو ہو کر کے بیٹھے۔ بعض تقریریں ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوں، بعض تقریریں نہ اچھی لگ رہی ہوں، لیکن ہر آدمی کا اپنا اپنا طرز ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، اور ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خطیب کو ہر کوئی پسند کرے، ہر لہجے کو ہر کوئی پسند کرے۔ بعض لوگ سائلنٹ لہجہ پسند کرتے ہیں، بعض لوگ لچے دار لہجہ پسند کرتے ہیں، بعض لوگ زیر و بم والی آواز پسند کرتے ہیں، بعض لوگ پرسکون آواز پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، اور اگر یہ پسند نہ ہو تو خطبہ پسند نہ کی جائے، لیکن ہر طریقے کی سماعتیں، آوازیں آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، اور ہم لوگ آج سنڈے کا دن ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضرور اپنے سامنے رکھیں کہ جب بھی اللہ کے گھر میں ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں، اس پر بحث و مباحثہ ہو، اس کے احکامات کو جانا جائے، اس پر بحث کی جائے، تو اللہ کے فرشتے آپ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھلے گھر گھر آپ کو غیر حاضر بنا رہے ہوں گے، بیوی انتظار میں ہوگی کہ آج ہوٹل سے سامان لانا تھا، کھانا لانا تھا، پکوڑے روٹی لانی تھی، چکن لانا تھا، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکے مقربین میں آپ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اہم عبادت ہے میرے بھائی، یہ صبر اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملائکے مقربین میں یاد کر رہا ہے، اپنے قریب قریب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ہمارا نام کوئی آج آئرو غیرو جو سیاست کے میدان میں ہو، فلم انڈسٹری میں ہو، فلاں ہو، کرتا ہو، کوئی سیٹ ہو ممبئی کا، وہ ہمارا نام جانتا ہو، ارے بڑا دھاروں کو جانتا ہوں میں، وہ بندہ میں رہتے ہیں، ہمیں بڑا کر ہوگا، بڑا ہوگا۔ آپ کو کون یاد کر رہا ہے؟ جو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین، کس میں یاد کر رہا ہے؟ جو سب سے معزز لوگ ہیں اللہ کے نزدیک، اپنے ملائکے مقربین میں یاد کر رہا ہے۔ تو یہ چیز آپ ملحوظ رکھیے، اس نظریے کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ سننے میں مزہ آئے گا، بیٹھنے میں مزہ آئے گا، جب تک بیٹھیں گے تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا ہے۔ نیتوں کی اصلاح ہوتی ہے، عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بات شروع کرنے سے پہلے میرا جو موضوع ہے، موضوع بڑا عجیب ہے، تدبر قرآن کیوں ضروری۔ تدبر اصل میں عربی کا لفظ ہے، تدبر ہے، تدبر و تدبر، مطلب ہوتا ہے غور فکر کرنا، سمجھنا، عقل میں ان چیزوں کو بٹھا لینا، اس کو تدبر کہا جاتا ہے، اس کو تعقل کہا جاتا ہے، عقل میں بٹھا لینا۔
یہ ہمارا موضوع ہے. میں نے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 تلاوت کی. اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ قرآن ایک کتاب ہے اے نبی جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے, جو عام کتاب نہیں ہے, مبارک کتاب ہے, بڑی بابرکت کتاب. کیوں نازل کیا؟ اللہ نے اسے چھوٹی آیت میں بیان کر دیا ہے. لیتدبروا آیاتہ, اس لیے اس مبارک کتاب کو ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتارا ہے, نازل کیا ہے, تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و خوض کریں, اس کی آیتوں کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کریں. لیتدبروا آیاتہ, اور کیوں نازل کیا ہے؟ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور جو عقل مند لوگ ہیں, اہل ایمان ہے, وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جملہ منسوخ کیا ہے. جملہ کیا ہے؟ واقعہ انشاءاللہ موقع ہے بیان کروں گا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. بے شک اللہ رب العزت اس کتاب قرآن عظیم کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا, اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو پستی اور ذلت میں ڈال دے گا. یہ قرآن ہے کیا میرے بھائی؟ قرآن کیا ہے؟ ہم سے پوچھا جائے قرآن کیا ہے, ہم کہیں گے اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہدایت, جو سارے انسانوں کے لیے, سارے جنوں کے لیے بھیجی گئی آخری کتاب ہدایت. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے کتاب ہدایت بھیجی. اسی لیے ہمارے ایمان کے جو مراتب ہے, ایمان کے جو ارکان ہے, ایمان کے ارکان میں ایمان بالکتب بھی ہے. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, تو ان میں سے بعض نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے کتابیں دی تھی. توریت ایک آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی, انجیل ایک آسمانی کتاب ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوئی, زبور ایک آسمانی کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, ابراہیم علیہ السلام پر چند صحیفے نازل کیے گئے. یہ باتیں قرآن کہتا ہے. ہم ساری کتابوں کے برحق ہونے پر اور ان کے اپنے زمانے میں سامانہ ہدایت ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارا ایمان قرآن پر مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم ساری آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے. جیسے کہ ہمارا ایمان نبی پر مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم سارے رسولوں اور نبیوں پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اپنے نبی پر دھیرے دھیرے نازل کیا ہے. 30 پارہ 6666 آیات, لیکن 23 سال کی مدت میں, 23 سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. 23 سال کی مدت میں اللہ رب العزت نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نبی پر نازل کیا. 13 سال زندگی میں صرف توحید کی باتیں, انبیاء کے واقعات, اہل ایمان کے واقعات, ظالموں کے واقعات, مومنوں کے صبر کے واقعات, یہ تو ساری چیزیں ہیں. اور قوم ایمان نہیں لائی تو اللہ کے ہلاک, اللہ کے ان کے ہلاک کرنے کے واقعات, یہ ساری چیزیں 23 سال کی مدت میں بیان. اور پھر 10 سال 13 سال کی مدت میں, بلکہ 10 سال کی مدت میں احکامات تفصیلیہ بیان کیے گئے. نماز کے مسائل, زکات کے مسائل, روزے کے مسائل, حج کے مسائل, اور آداب اسلامیہ کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, ساری چیزیں بیان کی گئی 10 سال. توحید سمجھایا گیا کتنے سال میں؟ پہلے توحید کا انجام کیا ہوگا دنیا و آخرت میں, اور اہل توحید سے لڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا, وہ 13 سال کی مدت میں سمجھایا گیا.
فرقناه على نقص. اللہ نے کہا وہ قرآن میں فرقناه تقرأه على الناس على نقص. اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے لوگوں کے سامنے اس قرآن کو پڑھیں. 23 سال کی مدت. آج اگر ایک بچہ تیز ہے ذہین ہے تو 6 مہینے کے اندر 21 پارہ حفظ کر لیتا ہے. 1 سال کے اندر بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو 23 سال میں نازل کیا گیا. کس لیے نازل کیا گیا؟ قرآن کا مقصد بیان کیا گیا. پہلا پارہ لوگ شروع کرتے ہیں قرآن کا. پہلا پارہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ کوئی شک نہیں. یہ متقیوں کی ہدایت کا سامان ہے. متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کے لیے. کیونکہ آگے ذکر کیا گیا کہ جو کافرین ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان کو یہ کتاب فائدہ نہیں پہنچائے گی. اگر اللہ نے ان کا انجام بد لکھا ہے تو یہ کتاب ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ کتاب اس کو فائدہ پہنچائے گی جن کی تقدیر میں اللہ نے تقوی لکھا ہے, ایمان لکھا ہے. اسی صورت میں دوسرے بارے میں جب رمضان کا تذکرہ کیا اللہ نے کیا کہا؟ یہاں پر کیا کہا اللہ نے؟ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کے بارے میں دوسری چیز بیان ہے. کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی کا مہینہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن جس کی ابتدا رمضان کے مہینے سے, اس کے نزول کی ابتدا رمضان کے مہینے سے ہوئی, یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان. صرف متقیوں کے لیے نہیں, سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں متقیوں کے لیے ہدایت, انسانوں کے لیے ہدایت. اللہ نے سورۃ الفرقان میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت وضاحت جس نے قرآن کو, فرقان کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروایا. کیوں نازل کیا قرآن کو؟ تاکہ یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے کا کام ہے. میرے بھائیو, اب آپ سمجھ چکے ہوں گے قرآن کا 23 سال کی مدت میں نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے. ہمارے پاس ہر کوئی موبائل استعمال کرتا ہے. اینڈرائڈ موبائل اور اس کے آگے کے موبائل سے لوگ استعمال کرتے ہیں. موبائل میں ہم لوگ ایک سلیکشن ہوتا ہے لینگویج کا, زبان کا سلیکشن ہوتا ہے. اگر ہم ہندی جانتے ہیں تو ہندی کا سلیکشن کر لیتے ہیں, اردو جانتے ہیں اردو کا سلیکشن کر لیتے ہیں, انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی کا سلیکشن کر لیتے ہیں, تمل جانتے ہیں, کنڑ جانتے ہیں, ملیالم جانتے ہیں, مراٹھی جانتے ہیں, جو بھی زندہ زبان ہے. چائنیز ہے تو چائنا جانتا ہے تو اس کے سلیکشن کرتا ہے. یہ سلیکشن کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے پاس اگر میسج اس زبان میں آئے تو ہم اس کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں. اسی لیے